پوائنٹس آپ کو بتا دوں کہ اس بزنس میں آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے. جیسے کہ محمد طاہر نے آپ کو بتایا کہ پہلے تو آپ خود جوائن کریں گے. بہت سے میرے دوست اس بزنس کو کی رنگینی کو دیکھ کے آ جاتے ہیں, اور ہوتا کیا ہے کہ اس بزنس کو جب آپ نے دیکھ لیا, سن لیا, اور آپ نے پوزیشن ہی نہیں لی کوئی, آپ بلینک ہیں. آپ کا لیڈر آپ کو لا کے ہے کہ آپ نے کسی سے جا کے بات نہیں کرنی, آپ نے کسی کو سمجھانا نہیں ہے, آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے. تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ لیڈر جو ہے بے وقوف ہے, میں تو ایک انجینئر ہوں, یا میں تو ایک ڈاکٹر ہوں, میں تو ایک وکیل ہوں. اور آپ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ $85, $80, $100 کا ایک رسک لے رہا ہوں, تو اس رسک کو اور 100% کنفرم کر لوں کہ رسک نہ رہے. اور وہ آپ کا ایکشن پلان کیا ہوتا ہے؟ آپ فوراً یہ سوچتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ $100 ابھی لگاؤں, $80 ابھی لگاؤں, میں پہلے 2 حضرات کو ڈھونڈ لوں جو راضی ہو جائیں اس بزنس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے میرے ساتھ. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے خود جوائن نہیں کیا, لیڈر لا کے کہیں مت جا کے بات کیجیے گا, آپ فوری طور پہ جاتے ہیں اور 2 دوستوں سے جا کے بات شروع کر دیتے ہیں. وہ 2 دوست کام کو دیکھتے ہیں, ان کی بھی آنکھوں میں ڈالر چمکتے ان کو نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں میں بالکل کروں گا. آپ کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو جاتی ہے کہ بس 2 تو پھنس گئے, آج مڑ گئے, ٹھیک ہے. اور آپ بڑے خوش گھر چلے جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں سوچتے ہوئے یہ 2 لوگ تو پکے ہو گئے, میرا رائٹ اور لیفٹ مکمل ہو گیا. لیکن آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ 2 لوگ جو ہیں وہ بھی آپ نہیں سے ہیں, وہ بھی آپ ہی کی جیسی سوچ رکھتے ہیں, ان کی بھی بالکل تھنکنگ وہی ہے. اور وہ کہتے ہیں کروں گا ضرور, لیکن پہلے 2 لوگوں کو کنفرم کر لو, 2 سے جا کے بات کر لو. اور وہ بھی نکل جاتے ہیں بات کرنے کے لیے, اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے, چلتا رہتا ہے, چلتا رہتا ہے. اور 1 سال بعد آپ دیکھتے ہیں کہ 4000 لوگ اس طرف آ چکے ہوتے ہیں, اور 4000 اس طرف. اور 4000 آنے سے آپ نے کتنا کمایا ہوتا ہے؟ 40,000. مجھے فہد نے ایک فارمولہ بتایا تھا کہ 0 ایڈ کرنا ہوتا ہے, تو اس فارمولے کے حساب سے آپ $40,000 کما چکے ہوتے ہیں, ایسے ہی. لیکن یہ $40,000 آپ نے خوابوں میں اور ہوا میں کمائے ہوتے ہیں, یہ ورچوئل ہوتے ہیں, ان کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے, کیونکہ آپ نے اسٹارٹ ہی غلط کیا, ایک کام اسٹارٹ نہیں کیا اور لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ آپ کو منع کیا گیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ اپروچ بالکل غلط ہے, بالکل رانگ اپروچ ہے, یہ آپ نے نہیں کرنا. صحیح اپروچ کیا ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اس بزنس میں آئیں اور ایک پوزیشن لے لیں. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ کام میں نے خود نہیں کیا, میرے ہاتھ میں ایک بڑی صاف پانی کا گلاس ہو, اسپارکلنگ واٹر ہو اس کے اندر, میں آپ کو آگے پیش کروں, میں کہوں کہ یہ پی لیں, آپ میرے دوست ہیں, یہ پیتے ہی آپ ہواؤں میں اڑنے لگیں گے اور انرجی آ جائے گی. اور آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ نے پیا ہے, میں کہوں نہیں, پلیز آپ پی لیں, پھر میں نہیں پی لوں گا. کیا آپ پئیں گے؟ کبھی نہیں پئیں گے, کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ اگر اس پانی کو میں نہیں پی رہا ہوں تو اس میں ضرور کچھ نہ کچھ شامل ہے, اس لیے آپ نہیں پئیں گے. تو ایسے ہی آپ کرتے ہیں کہ آپ پہلے خود پانی پی لیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ 2 لوگوں سے بات کرتے ہیں. بات کرنے میں میرے سارے دوست جو ہیں غلطی کرتے ہیں, اور پھر واپس آ کے کہتے ہیں بڑا مشکل کام ہے بھائی. یا بہت تو ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں ویسے ہی کہ بھائی یہ کام میرے لائف ہے ہی نہیں, یا بہت سے کہتے ہیں کہ یہ کمپنی ہمارے لائف نہیں ہے. ان سے اگر پوچھا جائے کہ اتنے سارے لوگ اس کمپنی سے, اس بزنس سے پیسہ کما رہے ہیں, تو آپ کے لائف میں نہیں ہے, تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں بھائی میں نے 10 لوگوں سے بات کی, 10 کے 10 نے منع کر دیا, میرے لائف میں یہ بزنس ہے ہی بیکار. تو میں نہیں چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی بھی شخص اس بزنس کو اسٹارٹ کرے اور اپنے خواب اور اپنے سارے امیدیں جو ہیں وہ قبر میں لے کر چلا جائے. بالکل نہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو شخص اس کام کو کرنا چاہتا ہے وہ آئے, ہمارے ساتھ شیک ہینڈ کرے, اور ہم مل کے کام کریں, اور ہر شخص مل کے آگے ترقی کرے. اور یہی سلوگن کمپنی کا ہے, ٹوگیدر وی گرو. ٹھیک ہے, تو ہم سب مل کے کام کرتے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ آ جائیں تو آپ نے 2 لوگوں کو اپروچ کرنا ہے. اپروچ آپ کی بالکل اپروپریٹ ہونی چاہیے, ایسی ہونی چاہیے کہ ہر شخص آپ کے بلاوے کو قبول کر لے, نہ کہ آپ کے آرگومنٹ کرے. جب میں نے یہ کام اسٹارٹ کیا, میں مثال اپنی اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ ان لوگوں کے تجربے سے سیکھیں جو اس بزنس کو کرتے وقت کچھ بھی نہیں تھے اور آج کہیں کے کہیں پہنچ گئے. میں بھی گولڈن اسپون لے کے نہیں پیدا ہوا تھا, نوکری کرتا تھا, نوکری پیشہ تھا, اور آج الحمدللہ 10 لوگوں کو نوکری پہ رکھ سکتا ہوں. تو آپ بھی ان میں شامل ہو سکتے ہیں اگر آپ میرے تجربے سے کچھ سیکھ لیں.
اور وہ بالکل فری ہے, کوئی آپ سے چارجز نہیں لے رہے اس تجربے کو شیئر کرنے کے. ہم لوگ تجربہ یہ ہے کہ جب آپ کام اسٹارٹ کریں تو ایکسائٹیڈ نہ ہوں اور لیڈرز کی بات مانیں. وہ لیڈرز جو آپ کو اس بزنس میں انوائٹ کر رہے ہیں, آپ کو لے کے آ رہے ہیں, آپ ان کی عزت کریں اور ان کی بات مانیں, چاہے وہ آپ کی عمر میں کم ہے یا آپ کی عمر میں زیادہ ہے, ان کی آپ عزت کیجیے. اب آپ نے کرنا کیا کیا ہے, آپ نے کسی کو انوائٹ کرنا ہے. انوائٹ کرنے میں جب میں نے انوائٹ کرنا شروع کیا تو میں نے کیا غلطی کی وہ آپ سے شیئر کروں گا. میں چلا جاتا تھا کسی بھی دوست کے پاس یا کسی بھی کزن کے پاس, اور میری اپروچ یہ ہوتی تھی کہ یہ تو میرا کزن ہے, یہ تو میرا بھائی ہے, یہ تو میرا دوست ہے, میری بات ضرور مانے گا. اور ہو سکتا ہے آپ کو بھی ایسے ہی اپنے کزنس اور بھائیوں سے امیدیں ہوں اور کل وہ سامنے آ جائیں گی کتنی امیدیں سچی تھیں. ٹھیک ہے, تو میں پہنچ گیا اپنے کزن کے پاس اور میں نے ان کو جا کے کہا, بینک آفیسر تھے, بینک مینیجر تھے, میں نے کہا ایک بہت اچھا پروپوزل ہے, بڑا اچھا پروجیکٹ ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کس طرح $450 کما سکتے ہیں. تو انہوں نے اوپر سے نیچے تک مجھے دیکھا اور کہا ہم ہی ملے تمہیں. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ ہم ہی ملے صبح سے بیوقوف بنانے کے لیے. میں نے کہا نہیں بھائی, بہت سے لوگ ہیں ایسے جو کام کر رہے ہیں یہ اور بڑا کما رہے ہیں. ان کا سوال آیا آپ کو کتنا ٹائم ہوا ہے؟ میں بڑا شرمایا بتاتے ہیں, میں نے کہا ابھی تو 1 ہفتہ ہی ہوا ہے. آپ کو کچھ آیا؟ میں نے منہ لٹکا کے کہا نہیں ابھی تو اسٹارٹ کیا ہے, آ جائے گا انشاءاللہ. کہنے ایسے بہت سی کمپنیاں آئیں اور بہت سی چلی گئیں, ہم نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے, یہ کمپنی بھی بھاگ جائے گی, نہ آپ کو کچھ پیسہ آئے گا نہ کچھ ملے گا, کوئی فائدہ نہیں ہے ان دھندوں میں پڑنے کا, چورن نہ بیچو. بہت عجیب لگا مجھے ان کے الفاظ. میں نے پھر ان کو دیکھ کی, کیونکہ نیا نیا آیا تھا اس کام میں, مجھے نہیں پتا تھا کس طرح کرنا ہے. میں نے ان سے پھر دیکھ کی آپ کر لیں, بڑا اچھا کام ہے. تو انہوں نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور میری مٹھی میں رکھے, کہنے مجھے پتا ہے تمہاری نوکری چھوٹ گئی, شاید اس کاموں میں پڑ گئی. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا. آپ کے رشتے دار, آپ کے عزیز آپ کا مذاق اڑائیں گے, آپ کو ریفیوز کریں گے, آپ کے اوپر ہنسیں گے, آپ کے پیچھے باتیں کریں گے. لیکن اس بزنس میں کامیاب صرف وہی شخص ہوتا ہے جب ان باتوں کو کراس کر کے آگے تک نکل جائے, ان کی باتیں نہ سنیں. تو آپ نے کسی کی باتوں میں نہیں آنا, آپ نے اپنے ٹارگیٹ سیٹ کرنے ہیں, آپ نے اپنے خواب دیکھنے ہیں کہ ان خوابوں کو آپ کس طرح حلال طریقے سے اچیو کر سکتے ہیں. چاہیں گے کہ اپنے خوابوں کو اچیو کریں؟ یس سر. ٹھیک ہے, تو آپ نے کیا کام نہیں کرنے, میری طرح ایکسائٹیڈ نہیں ہونا, لوگوں کو فوراً جا کے نہیں بتانا, لوگوں کو فوراً اس طرح کی باتیں نہیں کرنی. کیا کیا باتیں نہیں کرنی, اگر آپ کے پاس پین اور ڈائری ہے وہ لکھ لیجیے. آپ نے کسی سے نہیں کہنا کہ سونے کا کاروبار ہے. میرے بہت سے دوست خوش ہو کے بڑے پراؤڈلی بتاتے ہیں آج کل میں سونے کا کاروبار کر رہا ہوں, اور ان سے پوچھا جائے کہ سونے کا کاروبار آپ کر رہے ہیں اور گاڑی تو آپ وہی سوزوکی چلا رہے ہیں, تو کہتے ہیں ہاں $80 میں اسٹارٹ ہوتا ہے. بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ $80 میں تو آج کل کیلے کا ٹھیلا نہیں رکھتا, یہ سونے کا کاروبار لے کے آئے ہیں. دل میں ہنستا ہے اور آپ سے کہتا ہے کام بڑا اچھا ہے, پھر کسی وقت ملیں گے, اور آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ تو پھنس گیا. اور وہ باہر جا کے فوراً اپنا فون نکالتا ہے جیب سے موبائل اور فوراً ایڈٹ پہ جاتا ہے کانٹیکٹ لسٹ میں, اور عدنان نام کو چینج کر کے کہتا ہے گولڈ مین. اور پھر جب عدنان ان کو کال کرتے ہیں سب کو دکھاتا ہے بھائی گولڈ مین کی کال آئی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کون یار, اس کی ٹوپی اس کے سر, اس کی ٹوپی اس کے سر کر رہا ہے, آج کل سونے کا کاروبار کرا رہا ہے $70-80 میں. تو میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کے مذاق کا نشانہ بنیں. آپ نے سونے کے کاروبار کا ذکر نہیں کرنا, آپ نے $70 اور $80 کی بات نہیں کرنی, آپ نے جیولری کی بات نہیں کرنی, آپ نے نیٹ ورک مارکیٹنگ کی بات نہیں کرنی, آپ نے کسی کو بیچنے اور بکوانے کی کوئی بات نہیں کرنی. نہ میں یہاں آپ کو کچھ بیچنے کے لیے کھڑا ہوں, نہ آپ کوئی سیلس مین یا سیلس وومین ہیں جو آپ لوگوں نے کسی کو کچھ بیچنا ہے. یہ بیچنے والا کام نہیں ہے, یہ ڈور ٹو ڈور سیلس نہیں ہے. تو آپ نے ہر چیز ایسا نہیں کرنا کہ لوگوں کو سیل کرنے کے لیے نکل جائیں کچھ. جب آپ نے نہ سیل کرنا ہے, نہ سونے کا نام لینا ہے, نہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کہنی ہے, نہ انٹرنیٹ بیسڈ بزنس کہنا ہے, نہ GMI کا نام لینا ہے, تو پھر کہنا کیا ہے؟ جی کیا کہیں گے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا نا. جب 2-4 ٹھوکریں لگیں گی تو آنا شروع ہو جائے گا. اچھا, آپ نے کہنا کیا ہے؟ آپ نے یہ کاروبار کسی اسٹرینجر کے ساتھ نہیں کرنا, صرف یہ آپ کے دوستوں کے لیے کاروبار ہے, آپ کے عزیزوں کے لیے ہے, رشتے داروں کے لیے ہے. کوئی سڑک چلتے ہوئے
ریڑھی والے کو اور بیچارے کسی مونگ پھلی والے کو اٹھا کے نہیں لے کے آنا ہم نے کسی پہ زیادتی اور ظلم نہیں کرنا، کسی کے پیسے ہم نے ضائع نہیں کروانے، کیونکہ وہ لوگ کام نہیں کر سکتے۔ بہت سے میرے دوست ہیں، میں برا نہیں کہہ رہا رکشے کے کاروبار کو یا کسی بھی کاروبار کو، کیونکہ میں بہت ہی مڈل کلاس فیملی سے خود بھی ہوں، تو ایسی بات نہیں ہے معذرت کے ساتھ، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ وہ رکشے والوں کو لے آتے ہیں، ایک کو لے آتے ہیں، کہتے ہیں ایک آ گیا لائن لگ جائے گی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر میں اپنی محفل میں ان سارے رکشے والوں کو بٹھا کے پریزنٹیشن دے دیں، آج 2 آئے ہیں کل 4 آئیں گے، پرسوں 8 آئیں گے اور پھر 16، اور آپ نے بائنری دیکھی کہ 4000 اور 8000 تک چلی آتی ہے، کیا افورڈ کر پائیں گے کہ 8000 رکشے آپ کے دروازے پہ کھڑے ہوں؟ تو آپ نے صرف اپنے جاننے والوں کو اور رشتہ داروں کو انوائٹ کرنا ہے اس بزنس میں۔ انویٹیشن کا بہت سمپل طریقہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ کا کون سا رشتہ دار ضرورت مند ہے، جس کے کریڈٹ کارڈ کے بلس آتے ہیں اور وہ اس پہ انٹرسٹ دیتا ہے، جس نے گاڑی کا لون لیا ہوا ہے اور نہیں دے پاتا، جس نے ماں باپ کو حج پہ بھیجنا ہے لیکن نہیں بھیج پا رہا، آپ کو پتا ہے مجھے نہیں پتا، تو آپ نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے اور ان سے آپ نے ملاقات کر کے یہ کہنا ہے کہ میرے پاس ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس سے آپ کو بہت ہی اچھی آمدنی ہر ہفتے مل سکتی ہے، ہر ہفتے آپ کو ایک بڑی اچھی اور معقول آمدنی مل سکتی ہے۔ میرے پاس ایک پروجیکٹ ہے جس میں آپ کی کوئی انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے، بغیر انویسٹمنٹ کے اسٹارٹ ہو جائے گا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی مدد کروں، تو ٹائم نکال لیجیے گا اور مجھے ٹائم بتا دیجیے گا کس ٹائم پہ آپ فری ہیں، میں اپوائنٹمنٹ لے لوں گا اور آپ کو لے جاؤں گا اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ کام آپ کس طریقے سے بغیر انویسٹمنٹ کے اسٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس پروجیکٹ میں آپ کس طرح اپنے خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ کیا آپ کوئی جھوٹ بول رہے ہیں؟ کیا آپ نے کوئی غلط بات کی؟ نہیں۔ بہت سے حضرات دوستوں کو یہ کہہ کے بلا لیتے ہیں آؤ ایک جگہ پارٹی ہے چلتے ہیں، اور پھر لے جا کے ان کو بزنس سینٹر میں بٹھا دیتے ہیں کہ دیکھو پریزنٹیشن چل رہی ہے۔ کوئی کہتے ہیں آئے میں آپ کو کھانا کھلانے کے لیے لے کے چلتا ہوں اور ان کو کہیں اور لے جاتے ہیں۔ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے غلط بیانیاں نہیں کرنی، ہم نے بالکل سیدھے راستے پہ چل کے لوگوں کو اس بزنس میں انوائٹ کرنا ہے، کیونکہ ہم کوئی 2 نمبر ہی نہیں کر رہے۔ اس لیے آپ نے اپنے انویٹیشن کو اسٹرانگ بنانا ہے، اور جب تک کہ آپ کا لیڈر آپ کو انویٹیشن دینے کا کی اجازت نہ دے دے، آپ سمجھ جانے کہ انویٹیشن کس طرح دیا جاتا ہے، آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا ایکشن پلان کیا ہوگا؟ پہلے خود جوائن کریں گے، اس کے بعد اپنے لیڈر سے تھوڑی سی ٹریننگ لیں گے، میں نہیں کہہ رہا کہ 2-4 دن کی، 5 دن کی، 10 دن کی ٹریننگ لیں، ایک دن بعد لیڈر کے پاس چلے جائیے، وہ آپ کو سکھائیں گے کہ آپ نے انویٹیشن کس طرح دینا ہے کسی کو، اور پھر آپ نے لوگوں کو انوائٹ کرنا ہے اور پھر لوگوں کو اپنے لیڈر کے پاس لے کے جانا ہے، لیڈرس ان کو کام سکھائیں گے، ان کو بتائیں گے، اور پھر آپ نے ان کے ساتھ فالو اپ کرنا ہوگا۔ لیڈر نے پریزنٹیشن دکھا دی، جس طرح آج آپ کو اسامہ نے پریزنٹیشن دکھا دی، میں نے آپ سے پوچھا آپ کام کریں گے، آپ سب لوگوں نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ بالکل کریں گے۔ اسامہ کو پتہ چل گیا کہ ان کی پریزنٹیشن بالکل ٹھیک ہے، آپ کے دوست جو آپ کو لے کے آئے تھے ان کو پتہ ہے کہ آپ انٹرسٹڈ ہیں، تو اب آپ کے دوست آپ سے فالو اپ کریں گے کہ بھائی آپ کب اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اس کام کو، کب کرنا چاہیں گے۔ آخری اور سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاؤں گا، اس کے بعد اس محفل کا اختتام کریں گے ہم نئے دوستوں کے ساتھ، وہ یہ کہ بہت سے میرے دوست ایسے ہیں جو ابھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہاتھ بھی ریز کیا ہے، لیکن وہ ضرور کسی بھی بزرگ سے، کسی بڑے بھائی سے، کسی انکل سے مشورہ ضرور لیں گے اور پھر کام اسٹارٹ کریں گے۔ کتنے لوگوں نے ایسا ڈیسائیڈ کیا ہے کہ مشورہ لے کے کام اسٹارٹ کریں گے؟ مشورہ لینے میں کوئی برائی نہیں ہے، میں نے مشورہ لے کے کام اسٹارٹ کیا تھا۔ کتنے لوگ مشورہ لے کے کام اسٹارٹ کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیں گے، ماشاء اللہ۔ آلموسٹ 50% نئے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہاتھ اٹھایا اور کہا مشورہ لے کے کام اسٹارٹ کریں گے، بالکل صحیح ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کے اس بات کو سمجھاؤں گا کہ مشورہ آپ کو کس سے لینا چاہیے اور کس سے نہیں، اور آپ ضرور لائیے گا، مشورے کے خلاف نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ مجھے ایک سیکنڈ ہینڈ گاڑی مل رہی ہے، اسامہ یا فہد جو ہیں وہ گاڑی بیچ رہے ہیں، میری جیب میں کیش موجود ہے، مجھے نیا ڈرائیونگ لائسنس ملا ہے، مجھے گاڑی کی میکینک، اس کے انجن، اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، صرف چلانی آ گئی تھوڑی سی۔ اسامہ اور فہد کے پاس میں کیش لے کے 5 لاکھ اور 10 لاکھ جاتا ہوں، گاڑی پسند آ جاتی ہے، کیا مجھے بغیر مشورے کے وہ گاڑی لینی چاہیے؟ لینی چاہیے؟ نہیں لینی چاہیے۔ مشورہ لینے کے لیے سامنے جو درزی کی دکان ہے اس سے لے جا کے مشورہ لوں گا میں؟ نو سر۔ ٹیلر ماسٹر سے؟ نو۔ سائڈ میں کسائی کی دکان بھی نظر آ رہی ہے، اس سے مشورہ لے لوں؟ نو۔ ٹھیک ہے،
آپ کہتے ہیں یہ گاڑی کی بات ہے تو پھر میکینک سے مشورہ لینا، ایسے کہیں گے؟ ٹھیک ہے، میکینک سے آپ مشورہ لیں گے کہ وہ میکینک اس کام کو بہت اچھی طرح جانتا ہے. آپ کہیں گے میکینک کے پاس تجربہ ہے، میں آپ سے یا پتائی سے کسی سے مشورہ کیوں لوں؟ صحیح ہے. چلے ہم دوسری طرف آ جاتے ہیں. آپ کے پیٹ میں بہت سخت درد ہو رہا ہے، بہت سخت شدید درد ہو رہا ہے پیٹ میں آپ کے گھر کے نیچے ہی 20 سالہ تجربہ حاصل کیے ہوئے ایک ڈینٹسٹ کی دکان ہے یا کلینک ہے. ڈینٹسٹ 20 سال ڈاکٹر ہے، انگلینڈ سے ہو کے آئے ہیں. آپ کے پیٹ میں درد ہے، ڈینٹسٹ کے پاس جا کے چیک کروائیں گے؟ نو سر. جی نو سر. نہیں. کس کے پاس جائیں گے؟ جنرل فزیشین کے پاس، رائٹ. تو جب آپ کا پیٹ میں درد ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہاں جانا ہے. گاڑی چیک کروانی ہوتی ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے کہاں جانا ہے. لیکن جب بات آتی ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کی تو آپ سب سے پہلے اپنے بھائی، والد یا کزن کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں میں نے ایک کام دیکھا ہے، دینے کو زیادہ پیسے نہیں ہیں، تقریباً 6-7 ہزار روپے 8 ہزار روپے دینے، اور سونے کا کاروبار ہے اور 2 بندے لے کے آنے. آپ مشورہ دیں میں کروں نہیں کروں؟ وہ کہتے ہیں ملے گا کیا؟ 450 روپے، 450 ڈالر ڈیلی ملیں گے. وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، ہنستے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا بڑا تجربہ ہے مجھے، چلو جاؤ. آپ چھوٹے ہوتے ہو، آپ کے خاموش ہوتے ہو، واپس اپنے لیڈر کے پاس آتے ہو، وہ خوش ہوتا ہے کہ بھائی بچہ واپس آیا ہے انٹری کرنے کے لیے. آپ کہتے ہیں نہیں. اور جب آپ کا منہ ایسا بنتا ہے تو لیڈر کا بھی منہ ہو جاتا ہے. بالکل ایک ہی کٹنگ ہو جاتا ہے. کہتا ہے یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ وہ پوچھتا ہے ہوا کیا؟ آپ کہتے ہیں بھائی منع کر رہا ہے بھائی. اور بہت سے مرد حضرات واپس آتے ہیں، شادی شدہ ہوتے ہیں، ان سے پوچھو کیا ہوا؟ نہیں. کیا ہو گیا بھائی؟ یار بیگم مزاج میں گئی. تو مشورہ کریں لیکن اس سے کریں جو صحیح مشورہ دے. ٹھیک ہے، تو مشورہ ضرور کیجیے گا بڑے بھائی سے، والد صاحب سے ضرور کیجیے گا. طریقہ کیا ہوگا مشورے کا؟ اب اپنے بڑے بھائی کے پاس جاتے ہیں، سگے بھائی کے پاس، بڑے بھائی کے پاس، ان کو پوری عزت دیتے ہیں، ان سے عزت سے بات کرتے ہیں. کہتے ہیں بھائی آپ نے ساری عمر میرا خیال کیا ہے، مجھے پالا پوسا بڑا کیا، ہمیشہ خیال کیا، بچوں سے لڑائی ہوئی آپ نے میرا ساتھ دیا. آپ ساری ان کی تعریفیں کرنے کے بعد ان سے کہتے ہیں آج مجھے آپ کی ضرورت آ پڑی ہے. کہتے ہیں کیا؟ آپ کہتے ہیں مجھے صرف آپ کی زندگی کے 2 گھنٹے چاہیے اور اس سے شاید میری زندگی بدل جائے. میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں، میں نے ایک کام دیکھا ہے، ایک پروجیکٹ دیکھا ہے جو کر کے میں دیکھ رہا ہوں کہ اپنے خوابوں کی تعبیر کو میں پورا کر لوں گا. تو کیا آپ 2 گھنٹے میرے لیے نکالیں گے؟ اب بتائیے کہ اگر آپ نے بھائی کو پوری عزت دی ہے، ان سے بات کی ہے اور ان سے یہ کہا ہے کہ زندگی کے صرف 2 گھنٹے مجھے دے دیں، میری زندگی سمجھ جائے گی، وہ آپ کو منع کریں گے؟ منع ہرگز نہیں کریں گے، صرف سوال کریں گے بیٹا ٹھیک ہے چلا جاؤں گا تمہارے ساتھ، بتاؤ تو کیا ہے. پھر آپ آ جاتے ہیں اس چکروں میں اور آپ کہتے ہیں یار زیادہ منع کیا ہے میرے لیڈر نے بتانے کو، بس یہ بتا رہا ہوں $450 آئیں گے. $450 وہ کیسے؟ سونے کا کاروبار ہے یار. وہ کہتا ہے بیٹا گھر پہ ہی بیٹھ جاؤ. تو آپ نے بتانا کچھ نہیں ہے، ان کو لے کے آنا ہے، اور جب وہ آئیں گے آپ بالکل خاموشی سے بیٹھیے. آپ کے لیڈر ان کو کام سمجھائیں گے. لیڈر کو بتا دیجیے میں اپنے بڑے بھائی کو لے کے آیا ہوں. لیڈر ان کو کام سمجھائیں گے اور کام سمجھنے کے بعد پھر بھائی سے آپ پوچھیے کہ بھائی بتائیے کہ یہ کام میں کروں یا نہیں کروں. اپروچ صحیح ہے نہیں؟ اسی میں کرنا چاہیے. بالکل. اب میں بھائی کا جواب آپ کو بتاتا ہوں. جیسے بھائی کام دیکھیں گے اور آپ ان سے پوچھیں گے کہ بھائی یہ کام میں کروں یا نہیں کروں، تو کہیں گے بیٹا کام تو بڑا اچھا ہے، اب کرو ایسا کہ میں بڑا ہوں تو میں اوپر آ جاتا ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ نے مشورہ ضرور لینا ہے لیکن اس طریقے سے. تو آئی وش یو آل دی بیسٹ، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے جو خواب آج اس پریزنٹیشن میں دیکھے ہیں ان کو سب مل کے وہ آگے تک لے کے جائیں گے اور ان کو کامیابی کے ساتھ حاصل کریں گے. ہم آپ لوگ ساتھ دیں گے؟ یس سر. ویری گڈ، تھینک یو ویری مچ. فرحاد آپ سے بات کریں گے.